بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، انفرادیت کے ساتھ نہیں۔ جمعے کی نماز اجتماعی نماز ہے، عید کی نماز اجتماعی نماز ہے، ساری پانچوں نمازیں اجتماعی نمازیں ہیں، اور باقاعدہ اس کے بارے میں بار بار ترغیب دی ہے کہ اپنے آپ کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑو، کیونکہ جو عمل اجتماعی ہوتا ہے اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت اس عمل سے کہ جو اجتماعی نہیں ہوتا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو عمل اجتماعی ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے سورۃ یاسین اجتماعی طور بیٹھ کے پڑھی ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی اجتماعی، پھر سورۃ یاسین پڑھی، اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے اجتماعی بیٹھ کے پڑھنا۔ میں کوئی جتنی بھی مشکل ہو 81 دفعہ سورۃ یاسین اگر پڑھ لی جائے، اللہ غیب کے خزانے سے مشکلات حل فرماتے ہیں۔ جتنی بھی مشکل ہو 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لی جائے۔ حتیٰ کہ آپ کسی نئے گھر میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے کوئی نیا گھر بنایا ہے، نئی دکان بنائی ہے، نئی تجارت، 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لی جائے، اکٹھے ہو کے ایک فرد، چند افراد۔ میں سوچ رہا تھا، ابھی سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا کہ یہاں ماشاءاللہ فرض روزے دار ہیں، فرض روزے دار ہیں، اور پھر 81 بندوں سے کہیں زیادہ بندے ہیں، اور انہوں نے سورۃ یاسین پڑھی، اور سورۃ یاسین کے بعد جو دعا مانگی اس کی تاثیر کیا ہوگی، اس کی طاقت کیا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک مجبوراً نہیں پڑھے ہوئے، وہ عمل میں تو شامل ہیں، آمین میں تو شامل ہیں۔ جو عمل میں شامل ہو اور آمین میں شامل ہو، وہ عمل کی تاثیر کو پا جاتا ہے، وہ اس کے نفع کو پا جاتا ہے، وہ عمل کی تاثیر کو بھی پاتا ہے، نفع کو بھی پاتا ہے، اور اس سے محروم نہیں رہتا۔ جو عمل میں شامل ہو، عمل کی آمین میں شامل ہو، یہ ایک بہت طاقتور مبارک عمل ہے، بہت طاقتور مبارک عمل ہے۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بندہ نہ چھوڑے، اپنی جگہ نہ چھوڑے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ جو عمل اس جگہ پہ ہوتا ہے جس جگہ پہ فرض پڑھا گیا، فرض سے بڑھ کے کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ساری دنیا کے نوافل، تسبیحات، ثواب ہے، جو فرض کی تاثیر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جس جگہ پہ فرض پڑھا اور فرض پڑھنے کے بعد اس جگہ پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھی، اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ میں جو بھوک کے لیے پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، جو بھوک کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی بھوک ختم کر دیتا ہے۔ جو راہ گم ہو گیا اس کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کی راہوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے تعلق کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنی ذات کا تعلق دیتے ہیں۔ اور جو مدینے والے کے عشق کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اسے مدینے والے کا عشق دیتا ہے۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز پہ کے بعد اپنی جگہ چھوڑے بغیر، اور جو قرضوں کے لیے پڑھتا ہے، اللہ غیب سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اور جو صحت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو صحت کامل عطا فرماتے ہیں۔
اور حلم کے لیے جو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے اپنے حلم میں سے حلم دیتے ہیں، اور جو علم کے لیے پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین، اور پھر اجتماعی بیٹھ کے پڑھنا، اور پھر رمضان میں پڑھنا، قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر رمضان کی فجر کے بعد پڑھنا، قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر 81 بندے پورے ہوں، اور یہاں تو 81 سے کہیں زیادہ ہیں، قبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر پردیسیوں کا بیٹھ کے پڑھنا، پردیسی کی دعا پہ تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور روزے دار کی دعا پہ تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری باتیں چھوڑ دو، ساری تسبیحاں چھوڑ دو، سارے ذکر چھوڑ دو، سارے اعمال چھوڑ دو فرشتوں، مولا ہم کیا کریں؟ میرے روزے دار ہیں، دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، مصیبتوں کے مارے، یہ میرے روزے دار ہیں، ان کے دعاؤں پہ آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو، روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اور یہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگے، اس کی دعاؤں پہ تو فرشتے اور کیا آمین۔ سبحان اللہ۔ آپ تسبیح خانے کے دن رات میں لوٹ رہے ہیں رب کی رحمتوں کو اور برکتوں کو، اور آپ خوش قسمت ہیں جو اعمال میں لگے ہوئے ہیں، آپ بہت مبارک ہیں۔ آپ کو علم ہے، میری طرف دیکھیں گے ذرا، ابھی پورا انہوں نے دیکھا، پورے نہیں دیکھا، ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ ثم ارجع البصر، آپ کو علم ہے کہ 2 عمل آپ روزانہ ایسے کرتے ہیں جس عمل کی طاقت اور تاثیر کو آپ گھر میں نہیں پا سکتے۔ ایک سورۃ یاسین کا عمل ہے، ایک سورۃ الکافرون کا عمل ہے۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو سورۃ الکافرون کے عمل کو پابندی سے کرے گا، توجہ سے کرے گا، دھیان سے کرے گا، اہتمام سے کرے گا، درد سے کرے گا، یقین سے کرے گا۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو سورۃ الکافرون کے عمل پہ پہلے سے اعتماد میں ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو کے بیٹھا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہو رہا، نہیں، اللہ کے ہاں عمل، میرا اللہ کہتا ہے مجھے عمل دے پر دے، مجھے بکرا چاہیے، اللہ کہتا ہے پر دینا خوبصورت، گائے دینا، سینگ ٹوٹی، دانت ٹوٹا، دم ٹوٹی، لولی، لنگڑی، میرے نام پہ قربان کر، کھلے جا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے حسن عمل چاہیے، مجھے حسن عمل چاہیے، حسن عمل، خوبصورت عمل چاہیے۔ میری ذات، میرے نام پہ جانور دے، خوبصورت جانور دے۔ لولا لنگڑا نہ مجھے عمل چاہیے، نہ مجھے لولا لنگڑا جانور چاہیے۔ پھر دیکھ میں تجھے دیتا ہوں۔ 2 عمل آپ تسبیح خانے میں رہ کے ایسے کر رہے، جو عمل آپ دنیا کی کسی اور جگہ پہ کریں گے قبول ہے، پر جو مقبولیت محبوبیت یہاں ہے وہ کہیں نہیں ملے گی۔ ایک سورۃ الکافرون کا عمل، جس دور میں فتنے ایسے ہوں جو حق بن کے ثابت ہوں۔ آج میں آپ کو فتنے کی تعریف بتاتا ہوں، فتنہ کسے کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا فتنوں کا دور، فتنہ اسے کہتے ہیں کہ جب جھوٹ سچ بن کے ایسے واضح ہو جائے کہ خود سچ پہ شک ہو جائے، اور جب باطل حق بن کے ایسے ظاہر ہو جائے کہ خود حق کے بارے میں شک ہو، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور کے لیے سورۃ الکافرون ایک تیر ہے جو جا کے فتنوں کو لگتا ہے۔ جو سورۃ الیاسین کی محفل میں شامل ہوتا ہے، صبح کی، آج کی صبح کی شامل ہیں آپ، اگر آپ کی سورۃ یاسین پڑھتے پڑھتے کچھ کام رہ گئی اور وقت ختم ہوا، لے لی، بعد میں پوری کر لیجئے، بعد میں پوری کر لیجئے۔ ابھی اب
درس کے بعد اشراق کے لمحات اٹھا کے پوری کر لیجئے۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے اللہ جل شانہ کی مدد، فرشتوں کی مدد، فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمت آپ اپنے قریب کر لیتے ہیں اس سورۃ یاسین کی عمل کی برکت سے۔ جو مشکلات اور مسائل الجھے ہوئے ہیں وہ سورۃ یاسین کے اس عمل کی وجہ سے حیرت انگیز طور پہ سلجھتے چلے جاتے ہیں، سلجھتے چلے جاتے ہیں، اور جو زندگی کی ناکامیاں ہیں وہ کامیابیوں میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حالات بنتے چلے جاتے ہیں، اور دن جو بگڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں ہر چیز مٹی ہو جاتی ہے، سورۃ یاسین کے اس اجتماعی عمل سے زندگی کی راہیں کھلتی ہیں۔ کیوں؟ تسبیح خانے کا ایک ایک عمل تول کے رکھا گیا ہے، ایسے نہیں رکھا گیا، باقاعدہ ایک ایک چیز کو سوچ سمجھ کے میں نے اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ترتیب پہ رکھا ہے کہ فجر کے بعد سورۃ یاسین کا عمل ہے تو تول کے رکھا ہے، جمعے کے دن درود پاک بیٹھ کے پڑھنا ہے تو تول کے رکھا ہے، عصر کے بعد ختم خواجگان ذکر خاص ہے تو یہ باقاعدہ سمجھ کے رکھا ہے، ایسے نہیں رکھا ہوا کہ اپنی مرضی سے ہر چیز بنا لی جائے، ہر چیز کو باقاعدہ ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ آپ فجر کے بعد جو سورۃ یاسین کا عمل کر چکے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کے ہر معاملات کے خیر کے لیے اس پہ کتنا زیادہ اس کا اثر ہے۔ فرمایا جو سورۃ یاسین فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سارے دن کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ بندہ بس تو چپ کر کے اپنے کام میں لگ، سارے دن کے کام میں تیرے بناؤں گا۔ آپ یہاں ہیں، آپ مسافرت میں ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ پاک کے ہاں یہاں عمل کر رہے اور پورا کر رہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو یہاں ہے، تیرے گھر کا نظام، تیری زندگی کا نظام، تیری تجارت کا، تیرے زراعت کا، تیری صنعت کا، تیرے روزگار کا نظام میرے ذمہ ہے، تو بیٹھ کے یہاں یقین سے کر، تیرے یقین کی بنیاد پہ فیصلے میں وہاں کروں گا۔ سورۃ یاسین میں حفاظت ہے، عزتوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، رزق کی حفاظت، صحت کی حفاظت۔ سورۃ یاسین میں کفایت ہے کہ تیری ہر کام کی میں کفایت کروں گا، کفالت کروں گا اور مدد کروں گا۔ آپ سورۃ یاسین کو پڑھ کے اصل میں اپنے سارے نظام کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں کہ مولا میں سورۃ یاسین پڑھ کے تیرے وعدوں میں آ گیا ہوں۔ کس کے وعدوں میں؟ کس کے وعدوں میں؟ تیسری دفعہ بولو تاکہ سونے والی جاگ جائیں۔ ہاں، اللہ کے وعدوں میں آ گئے ہیں، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو سورۃ یاسین پر سارے دن کی کفایت، سارے دن کے کاموں کی کفایت، سارے دن کا نظام میرے ذمہ ہے، اللہ کے وعدوں میں آ گیا۔ رب سچا، رب کا وعدہ سچا، رب کریم، اس کا وعدہ قریب، اور اللہ پاک دیتا ہے۔ میں سورۃ یاسین پڑھ لی میں نے، بس سارے دن کے کاموں کی کفالت میرے رب کے ذمے ہے۔ اب میرا رب جانے اور سورۃ یاسین جانے، میرے ذمے یہاں تک تھا، مولا آگے فیصلے کرنے تیرے ہاتھ میں۔ آپ تو ایک عظیم کام کر چکے ہیں۔ سورۃ یاسین ایک عظیم محنت ہے، ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم طاقتور ترین، ایک پرتاثیر چیز ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ سورۃ یاسین کے نام پہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو کتنا قریب کر لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الکافرون جو کہ جادو کا علاج ہے، جنات کا علاج ہے، فتنوں کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، سورۃ الکافرون۔ اور سورۃ الکافرون پڑھنے والے کے آخری وقت تک اللہ ایمان سلب نہیں کرے گا۔ یہ بڑی میں خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، سورۃ الکافرون پڑھنے والے کا آخری وقت تک اللہ ایمان سلب نہیں کرے گا۔ کوئی خبر نہیں، کوئی ایسا عمل ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے میرا ایمان سلب ہو جائے، آخری وقت میں میرا ایمان چھن جائے،
جس کے بارے میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ مرشدی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا ایمان چلا گیا ہوتا ہے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بول کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، ان کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ ان کا ایمان چھین لیتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ نافرمانی کرے حکومت کی، حکومت اس کے بیج چھین لیتی ہے، وردی چھین لیتی ہے، کہتے جا تجھے ہم نے تیری نوکری سے نکال دیا، اس کی وردی چھین لیتی ہے، اس کی وردی چھین لیتی ہے۔ سورۃ الکافرون پڑھنے والا ایمان قبر میں ساتھ لے کے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر قبر کے نکیرین کے بارے میں کیا کرے گا؟ پھر قبر کا سارے احوال بیان کیے۔ ایسے دل پہ میری طرف دیکھیے گا، ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے ساتھ ہوگا؟ یعنی یہ سینہ اور سینے کے اندر دل اور دل کے اندر نور اور نور کے اندر وہ ایمان کا نور کہ اللہ میرے ساتھ ہو، یا رسول اللہ میرے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تیرے ساتھ ہوگا۔ میں یا رسول اللہ پھر کوئی فکر نہیں ہے، پھر کوئی غم نہیں ہے اگر یہ میرے ساتھ ہوگا۔ سورۃ الکافرون اس چیز کو ساتھ رکھتی ہے، ایمان کو، کفر اور کفر کے فتنوں کو، باطل اور باطل کے فتنوں کو، علامات قیامت میں جب سارا ظہور ہو رہا اس دور میں اٹھنے والے فتنوں کو دور کرتی ہے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون لا علاج بیماریوں کا علاج، لا علاج دکھوں کا علاج، لا علاج مسائل کا علاج۔ سورۃ الکافرون انوکھے دکھوں کا علاج ہے، انوکھے روگوں کا علاج ہے۔ سورۃ الکافرون زندگی کے مسائل کا حل ہے جہاں الجھنیں ہوں۔ سورۃ الکافرون کے ساتھ دوستی لگائیں، کیوں؟ جس کے ساتھ دوستی ہوتی اس کے ساتھ شوق ہوتا ہے، اس عمل کا شوق، اس گھڑی کا شوق، اس وقت کا شوق۔ پھر جب وہ وقت میسر ہو اس کو شوق سے، توجہ سے، دھیان دے کے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو۔ کیوں؟ یہ سورۃ الکافرون وہ ہے جو میرے ایمان کو میرے موت تک، ایسا نہ ہو میرے اوپر شیطان مسلط ہو، کیونکہ سب سے آخری حملہ جو کرتا ہے شیطان وہ موت کے وقت، قید الشیطان عند الموت الانسان، ایک پوری کتاب ہے، یہ میں کتاب کا ٹائٹل بیان کر رہا ہوں، قید الشیطان انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، قید الشیطان عند الموت الانسان، کہ موت کے وقت شیطان کا مکر آخری چکر کیا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الکافرون اس وقت بے بس انسان، سانسوں کی لڑیاں ٹوٹ رہیں، سارے حواس ختم، سٹڈی ختم، مطالعہ ختم، فلسفی ختم، ڈاکٹری ختم، حکمت ختم، عقل مندیاں ختم، تیری رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا، تیری رحمت سے کلمہ نصیب ہوگا۔ جب میرا ساتھ ذہن چھوڑ جائے گا، جب میرا ساتھ آنکھیں چھوڑ جائیں گی، جب میرا ساتھ دل دماغ چھوڑ جائے گا، میری طرف دیکھتے رہیے، جب میرا ساتھ تمام چیز زندگی کا ہر نظام چھوڑ جائے گا، پر اس وقت تیری رحمت متوجہ ہوگی تو کام بننے گا۔ الا ما رحم ربی، مولا تیری رحمت متوجہ ہوگی تو کام بنے گا۔ یہ سورۃ الکافرون اس وقت کھڑی ہو کے چوکیدارہ کرے گی، خبردار شیطان لعین اور نفس کی شرارتیں اور شیطان کی شرارتیں ایک طرف ہو جاؤ، میرے رب نے مجھے کفر اور باطل اور فتنوں کا توڑ بنایا ہے اور ڈھال بنایا ہے، تم اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس بندے کے اندر جو ایمان ہے اور ایمان کی روشنی ہے، جو ایمان کی لو ہے، یہ جلتی جلتی اللہ کے پاس جائے گی اور اللہ کے ہاں ایمان سلب نہیں، ایمان لے کے جائے گا۔ سورۃ الکافرون اس کی حفاظت کرے گی۔ تسبیح خانے کا ایک ایک عمل، تسبیح خانے کا ایک ایک عمل
ہماری زندگی کے نظاموں کو سنوار رہا، حفاظتوں کا ذریعہ ہے۔ تسبیح خانے میں کوئی عمل ایسا نہیں، آپ کو مصروف رکھنا مطلوب نہیں ہے، مصروف رکھنا مطلوب نہیں کہ یہ مصروف رہیں، اب ان کو کس اٹکل پچوں میں لگایا جائے، ہرگز نہیں۔ بلکہ تسبیح خانے کا ایک ایک عمل آپ کے مسائل کے لیے، آپ کی مشکلات کے لیے، آپ کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، قرضے، بیماریاں، تکلیف، دکھ، مسائل اور جادو اور جنات اور گھریلو جھگڑے اور گھریلو الجھنیں اور گھریلو زندگی کی ناکامیاں، نافرمانیاں، بے اولادیاں، ان مسائل کے لیے سورۃ الکافرون ہے، ان مسائل کے لیے سورۃ یاسین کا عمل ہے۔ یہ مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اتنی تاثیر ملتی ہے، تو جس شخص کو اجتماعی طور پہ بیٹھے بیٹھے سینکڑوں ہزاروں دفعہ سورۃ یاسین کا حصہ اس میں مل جائے اور اس کو ثواب بھی مل جائے اور پڑھی جائے، اس کی تاثیر کیا ہو گئی؟ 1001 دفعہ سورۃ الکافرون پڑھنے سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جادو ٹوٹتا ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جنات ٹوٹتے ہیں، شریر جنات، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے نظر بد ٹوٹتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے جو ہے زندگی کے بیماریاں، تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے لا علاج مسائل حل ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہوئی ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ جب اجتماعی پڑھے گا، ایک وقت میں کتنی ہزار دفعہ پڑھی جائے گی؟ یہ تو 1001 دفعہ اس کی تاثیر ہے، اور جب اجتماعی پڑھے گا تو کتنی ہزاروں دفعہ، اور جب کتنی ہزاروں دفعہ پڑھی جائے گی، اس کی طاقت کیا ہوگی، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ سورۃ الکافرون ہمارا ایمان بچائے گی، ہماری جان بچائے گی، ہماری صحت بچائے گی، اور ہمیں عین اللامہ، قرآن نے ایک لفظ، حدیث میں لفظ ہے عین اللامہ، لامہ، حامہ، عین، لامہ کی عین۔ اگر جاگ جاؤ تو میں ایک بات بتا دوں، انسانی نظر بد سے تو ڈرتے ہیں، جناتی نظر بد سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیطان ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامہ، من کل عین لامہ۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، لامہ شیطان کی سپرلیٹو ڈگری، شیطان کا بھی شیطان، اس کی آنکھ نظر کھا جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، یاد رکھیے گا، نظر کھا جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، انسانوں کی نظر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، اس نے کہا پنچکی چل رہی ہے جو پہاڑی علاقوں میں چلتی، اس نے کہا کہ پتھر کو ٹکڑے کرنا ہے، اس نے کہا میں بھی کر دیتا ہوں، اس نے ایسے دیکھا نہ ہوا، انہوں نے کہا چھوڑ، تو ایسے دیکھا ٹھا ٹھا کر کے ٹکڑے وہیں ہو گئے، چل اپنا، شغل کر رہے تھے، شغل کر رہے تھے، اپنی نظریں آزما رہے تھے، دونوں نظریں ڈالنے والے تھے، مشہور تھے علاقے کے، کٹھے جا رہے تھے۔ اس نے کہا پنچکی چل رہی ہے، انہوں نے کہا پتھر کو توڑ، اس نے ایسے دیکھا نہیں ٹوٹی، اس نے کہا ہٹ جا، ابھی توڑ کے دکھاتا ہوں۔ یہ تو انسان کی نظر ہے، تو جن ہوگا، اور جو جنوں کا جن ہوگا، اور جو جنوں کا سے بھی اس کا عرق ہوگا، خباثت میں، غلاظت میں، نجاست میں، اس کی نظر کی طاقت کیا ہوگی؟ چونکہ وہ نظر نہیں آتا، انسان نظر آتا ہے۔ ہمارے ایک دھوبی ہوتا تھا، تو اس بکرا پالتا تھا قربانی کے لیے۔ ایک بندہ کہنے لگا، اس کا نام تھا کالا، واہ کالے خاں، واہ بکرا تو بڑا یوں گیا نہیں، اور بکرے کو ایک دم جو پیچھے سے ہوئے ٹھو کر کے وہ دیوار کو لگی، اس کا پخانہ، اس نے کہا اوے نظر کھا گئے، جلدی کر کسائی گیا۔ اس نے کہا اس کی نظر کا بندہ بچتا نہیں ہے، کسائی ساتھ بیٹھا تھا، اس کو جلدی کر چھری لیا، وہیں بیٹھ کے چھری پھیر دیا اس کو، انہوں نے کہا یہ بچے گا نہیں۔
چوری پھیر کے کہنے لگا کسائی کو بیچ دے، جتنے پیسے ہو مجھے دے دینا. کیوں اٹھا گیا. عین لامہ، لامہ کی عین. تبت کے بھی لامے ہوتے ہیں، بھکشو بدھ مت کے وہ ایک لامے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا خیال کرنا لامہ کی نظر سے بچنا. اور یہ لامہ وہ ہے جو جنات، خبیث جنات، دھوئیں سے بنے ہوئے جنات، ان کا بھی استادوں کا استاد ہے. یہ 3 بندوں کو برداشت نہیں کرتا. لکھ لینا آج میری بات کو. 3 بندوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، ان پہ نظر لگ کے رہے گی. سن لے میری بات کو اللہ والوں. یہ 3 بندوں کو برداشت نہیں کرے گا لامہ. ایک اس بندے کو جو نیکی کی طرف آئے گا. جتنا گناہ اور جتنا نافرمانی اور جتنا ناپاکی اور جتنا یہ غلاظت کی طرف جائے گا، لامہ کہے گا میرا یار ہے. یار کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، یار کی تو حفاظت کی جاتی ہے. یار یار ہوتا ہے. جتنا نیکی تقوی، جتنا نیکی تقوی، جتنا تعلق مع اللہ، جتنا طہارت رزق میں، زندگی میں، نظروں میں، تنہائیوں میں، لامہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا. ایک دوسرا، جتنا ہمارے جسم کا گوشت، خاص طور پہ عورت کا گوشت ننگا ہوتا جائے گا، کھلے گلے کے نام پہ، شارٹ بازو کے نام پہ، کھلے سر کے نام پہ، کھلے چہرے کے نام پہ، یہ عورت کا ننگا گوشت، لامہ اس کا دشمن ہے. لامہ اس کا دشمن ہے. اور تیسرا، وہ شخص جو شیر خوار بچہ ہو یا خوبصورت عورت ہو یا خوبصورت مرد ہو، لامہ اس کا دشمن ہے. بچہ ہو یا کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہو، یہ 3 بندوں کا لامہ دشمن ہے. اور ان میں ایک دیندار بندہ بھی ہے جو زندگی، ایک پہلے زندگی اوپر نیچے کی تھی، اپنی مزاج اپنی مرضی کی تھی، اب زندگی بنی تقوی والی، تعلق مع اللہ والی. اب اس پہ لامہ پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے کہ پہلے میں تھا ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اب دیکھیں اس طرح ہونا شروع ہو گیا، یہ مسائل ہونا شروع ہو گئے، اور ظالم تیرے پیچھے لامہ پڑ گیا ہے. لامہ کہتا ہے کہ اس کو کیا کروں، واپس اسی زندگی پہ لے آؤں. اب اس زندگی پہ سکون آ گیا. اس کا حل کافرون ہے. لامہ کہتا ہے، یہ خبیث یہ کہتا ہے کہ اس کو ساری زندگی ایسی اس کی گزر جائے تاکہ اسی غفلت میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی غفلت کی زندگی گزرتے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ یہ مقابر قبروں میں چلا جائے. حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ یہ قبروں میں، اسی زندگی میں. الہاکم التکاثر، غفلت کی. الہاکم التکاثر کہتے ہیں نسیم منسیہ، ایسا بھولا کہ بھولنا ہی بھول گیا. میں بھولا تھا یا نہیں بھولا تھا. غور سے سنیں، بڑے کام کی بات عرض کر رہا ہوں. لامہ کی آنکھ سے اگر بچنا چاہتے ہیں، اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، سورۃ الکافرون کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا. میرے آقا مدینے والے آخری رات کے سوتے ہوئے چاریں کل پڑھ کے ہاتھ پہ منہ پہ پھیرتے تھے. ایسے نہیں. نبی سے بڑھ کے حفاظت فرشتوں کی کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کے اللہ کی مدد کسی کے ساتھ نہیں، نبی سے بڑھ کے رب کی محبت کسی کے ساتھ نہیں. لامہ یہ تسبیح خانے کا ایک ایک عمل چن کے ہے، انتخاب ہے. اور تسبیح خانے کے ایک ایک عمل کے اندر خیر اور تاثیر ہے، اور تسبیح خانے کے ایک ایک عمل کے اندر طاقت ہے، حفاظت ہے. یہاں رہنے والوں کے لیے ایک حیرت انگیز سوغاتیں اور تحفے ہیں. جو آئے یہاں سے آئے خالی نہ جائے. یہ وہ عمل باقاعدہ ترتیب دی گئے ہیں، ترتیب دیے گئے ہیں. یہ وہ عمل باقاعدہ ترتیب دیے گئے ہیں. جو آئے خالی نہ جائے. خالی نہ جائے. ان عمل میں اہتمام سے، توجہ سے، شوق سے، جذبے سے پہلے سے تیار بیٹھا کریں.
پہلے سے تیار، پہلے سے لولے ہو کے نہ بیٹھا کریں، کمزور، ادھر گر رہے ادھر گر رہے ادھر گر رہے، نہیں، چاق و چوبند۔ چار بند بھی اگر آپ کو بند کر دیں، ان کو چاک کر دیں، چاق و چوبند۔ سارے گٹھڑی ہوتی ہے نا بعض، جس کے چاروں کونوں سے بندے کو گٹھڑی میں باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاروں کونوں چاک کر دے اور نکلا چاق و چوبند۔ چار بند بھی ہیں اگر ان کو چاک کر دے، چاک سے مراد پھاڑ دے، کھول دے، چاق و چوبند۔ ایسا عمل کی تاثیر پھر ملے گی، عمل کی طاقت پھر ملے گی۔ برتن دیڑا الٹا ہو، پڑا بھی بارش میں ہو، پھر برتن ہو پر پڑا بارش میں ہو بھی الٹا، پھر مزہ آئے گا کوئی؟ پھر کہے گا جی اتنا عرصہ آیا پر خالی نہ ہوا، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے۔ برتن بھی ہو پڑا، بارش میں بھی ہو، پر ہو الٹا، ایسے کر کے کبھی یوں ہو رہا کبھی یوں ہو رہا، کبھی جیب سے موبائل نکالتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اوہو تسبیح خانہ ہے، پھر بند کر دیتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر بند کر دیتا ہے۔ چاق و چوبند ہو کے عمل میں بیٹھیں، عمل کی تاثیر لیں، جھولیاں بھریں۔ اور جو حضرات یہاں کی خدمت میں خلوص سے لگے ہوئے ہیں، اگر اس عمل میں شامل نہیں ہیں، ان کو خدمت کی برکت سے اس عمل کا پورا ثواب بھی ملے گا، اثر بھی ملے گا، تاثیر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی انشاءاللہ اس خدمت کی برکت سے۔ گھڑی آگے جا رہی، ورنہ تو آج جو مضمون کھلا ہوا ہے دونوں چیزوں کا، میں آپ کو ایسے ایسے عجیب واقعات بتاؤں، آپ نہیں گمان کر سکتے، آپ نیندیں چھوڑ دیں اپنی اگر سورۃ یاسین کے واقعہ بتاؤں کہ آپ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے لیتے کیا ہیں، لے کیا چکے ہیں۔ اور سورۃ الکافرون کا عمل کس وقت ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد، اور اس وقت جی چاہتا ہے سو جاؤں، یہاں نہ بیٹھوں، سو جاؤں، اس وقت جی یہ چاہتا ہے سو جاؤں۔ ہمارا اچھا خاصا خدمت کرنے والا بندہ کل میں نے دیکھا ایسے چلا، میں خیریت ہے کر، بس وہ میں نے ذرا یوں ڈیوٹی لگوانی تھی، پھر یوں کرنا تھا، پھر یوں کرنا تھا۔ میں کہ اللہ کا بندہ، اب خدمت کا اصل وقت تو رمضان میں شروع ہوا ہے، اور تو بن گئی لولا لبک، ہاں بڑے ہاں ہرڑا دبک، سو جاؤں۔ حالانکہ لفظ ہے سونا، لفظ تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں سو جاؤں پھر نہ آؤں۔ اپنی زندگی کو اگر لائے ہیں انتخاب کے ساتھ تسبیح خانے میں، تو یہاں کا ایک ایک عمل آپ کے مسائل کا انتظار کر رہا، آپ کی مشکلات کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے، آپ کی الجھنوں کے لیے، ایک ایک لمحہ آپ کے لیے حیرت انگیز طور پہ زندگی کی خیریں بانٹ رہا۔ بس چن لیں، ہیرے جواہرات موجود ہیں، بس چن لیں، بس جو چنے گا سو پا جائے گا۔ تو بس چنیں گے ہیں یا سو جائیں گے؟ کہتے ہیں نا، سو جائیں گے، آپ کہیں نا، میں کہوں جائیں گے۔ آپ کہیں نا، میں کہوں جائیں گے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ کس کا ذکر اور دھیان کس کا؟ پورے جذبے کے ساتھ۔ اور دیکھو ایک بات بتاؤں ذکر کرتے ہوئے،
ہم ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لا کی ساری ضربیں اس دل پہ لگاتے ہیں جہاں کھوٹ بھی ہے، جہاں روگ بھی ہے، جہاں سیاہی بھی ہے، اللہ کے نام کا یہ چوٹیں لگاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کباڑیے کے پاس جا رہا تھا، میں نے ایک بندے کہا ٹھہر جا، اس کے پاس نا ایک موٹا لوہا تھا، اس کے اوپر لگا ہوا تھا زنگ، ہتھوڑے مار رہا تھا، زنگ کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ رہے تھے، مار رہا تھا، اتنا مارا کہ سارا زنگ اتر گیا۔ میں نے کہا بھئی اس نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا، یہ جو ہمارا سلطان الاذکار ہے یہ سکھا دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ کی جو ضربیں چوٹیں لگاتے ہیں اس دل میں، یہ ایسی ہے اندر سے اصل لوہا نکل آیا، جو زنگ تھا اتر گیا، جو رنگ تھا وہ چڑھ گیا۔ تو روزانہ اس جذبے کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور پھر مراقبہ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ پہلے محسوس ہوگا ایسے کہ بس ایسے میں عارضی کہہ رہا، خیال کہاں، گمان کہاں، تصور کہاں، کیفیت کہاں۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اندر کہے گا نہیں، اللہ پاک کا ایسے تصور آتے ہی ایک دم کائنات روشن ہو جائے گی، اور دل ایک روشن نظر آئے گا کہ یہ میرا دل ہے، واہ 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 دل ہے دا۔ مشق کریں، اس کی مشق کریں، مشق کرتے کرتے یہ چیز آ جاتی، اور اللہ پھر بعض اوقات انسان نہیں بھی کر سکتا نا، اللہ کہتا ہے اتنے عرصے سے محنت پہ لگا ہوا ہے بڑا مخلص، اور آتا کچھ نہیں ہے، دو اس کو، دو محنتی ہے، مخلص ہے، محنتی ہے، دو اس کو، اللہ دے دیتا ہے۔ واہ، ہے مزے کی بات، اللہ دے دیتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.